تو رمضان شریف آتا ہے، ہمیں انعام بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں آزمایا بھی جاتا ہے کہ اس شخص کے اندر صبر کتنا ہے اور اس شخص کے اندر احساس کتنا ہے، یہ دوسرے لوگوں کا خیال کتنا کرتا ہے۔ کہ آپ جس وقت بھی افطاری سحری جو بھی سامان خریدنے ہیں آپ کم از کم یہی ذہن بنا لیں کہ قیمتیں 100% بڑھ گئی ہیں، یعنی جو چیز آج 100 روپے کی ہے رمضان میں یہ 200 کی ہو گئی ہے، یہی اپنا ذہن بنائیں۔ اور اگر وہ 100 والی چیز 150 کی ہو جائے تو جو اوپر والے 50 روپے ہیں نا، وہ 50 روپے کسی ایسے شخص پہ خرچ کر دیں جس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ 150 کی چیز خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور پھر لوگوں کو بتاتے بھی نہ پھریں کہ میں نے یہ چیز لی تھی اور فلانی اتنی میں نے فلاں کے گھر بھجوا دی۔ نہیں، پردے کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں، رمضان کا جو احساس ہے نا کہ لوگوں احساس کرو، اس میں احساس ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں اس چیز کا بھی احساس کرو کہ تمہارے اوپر تو 1 مہینہ آیا، تم نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے، تم بھوکے رہو گے تو تمہیں تو ثواب ملے گا۔ لیکن کتنی مخلوق ایسی ہے جو بھوکی رہتی ہے، ان کا روزہ بھی کوئی نہیں ہوتا لیکن رہتے بھی روزے سے ہی ہیں، کھانا نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، اچھا لباس نہیں ملتا، دن بھر مشقت کرتے ہیں، اور رات کو ان کے پاس اتنے بھی اکٹھے نہیں ہوتے کہ وہ کم از کم بڑے امن کے ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پال لیں۔ وہ ایک ہمارا سرائکی وسیب کا ایک شاعر ہے، شاکر شجاع آبادی، اس کا ایک شعر ہے، انہاں دے بال ساری رات روندن بھوک تو سوندے نہیں، جنہاں دی کہندے بالاں نو کھڈیندے شام تھی ویندی۔ کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جو گھروں میں، دفتروں میں، ارد گرد مزدوریاں، دیہڑیاں، بچوں کی نوکریاں، صاحبوں کے بچے، ان کو کھلاتے ان کے دن گزر جاتے ہیں، لیکن شام کو ان کے بچوں کے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو احساس بھی ہے۔ یہ ابھی 2-4 دن قبل دیکھیں نا، ہم کھانے کے کتنے رسیاں ہیں، استغفر اللہ، ہمارے نزدیک روٹی کیا ہے۔ ایک ایسا واقعہ پتوں کی میں پیش آیا، بندے کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں رو رو کے۔ میرج حال میں بارات تھی، لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے کھانا کھانے کے لیے، خوشیوں کا موقع تھا۔ ایک مزدور بندہ جس نے ہاتھ میں پاپڑ پکڑے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں جو کل سرمایہ ہوگا وہ کتنا سرمایہ ہوگا، آپ ذرا اندازہ کریں نا کہ جو بندہ پاپڑوں کے 2 شاپر لے کے کسی بارات میں بیچنے آ گیا ہے وہ کتنا بڑا تاجر ہے، اور اس کی کتنی انویسٹمنٹ ہے، وہ کتنے کماتا ہے۔ اس شخص نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں جو ناچنے والوں پہ جو پھینک رہے ہیں، ڈھول مارنے والوں پہ پھینک رہے ہیں، باجے بجانے والوں پہ پھینک رہے ہیں، گانے گانے والوں پہ پھینک رہے ہیں، یہ لوگ سڑک پہ آنے جانے والوں کے اوپر جو پھینک رہے ہیں، تو میرے یہ 500 کے پاپڑ بھی تو خرید ہی لیں گے، ان کے بچے خرید لیں گے۔ ایک احساس تھا اسے، ایک امید تھی اسے، ایک مان تھا اسے کہ میرے پاپڑ بھی بک جائیں گے۔ وہ شخص جب اس ہجوم میں گیا، اب پتہ نہیں اس نے یہ گناہ کیا ہی ہوگا یا پتہ نہیں کیا، اس کے اوپر الزام لگا کہ اس نے جیب کاٹی ہے۔ اب جیب کاٹنے کا جرم یہ تو نہیں کہ ایک شخص کی جان لے لی جائے۔ اس قوم کی اصول پسندی دیکھیں، اس قوم کے اصول اپنے ہاتھوں میں لینے کا طریقہ دیکھیں کہ بھری بارات نے اس شخص کے اوپر تشدد شروع کر دیا۔ کہیں پہ کوئی ایک قاتل ہو، ایک مقتول ہو تو بندہ کہتا ہے ایک کا ضمیر سو گیا ہے، اس بندے کا خون سفید ہو گیا ہے۔ یار یہ مجموعی طور پہ معاشرہ ہی اتنا کم وقت ہے کہ برات پوری ہے اور وہ ایک بندہ ہے اور اس کو 10 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، 15 بندے ہیں، وہ مار رہے ہیں اور اس غریب کا تحفظ کرنے والے ہی کوئی نہیں۔ 1 چنڈ 2 چنڈ تماچے، کوئی سوٹی، کوئی لتر، کوئی 1-2 دفعہ مار کے اس کو نکال دے، اتنا اس پہ تشدد، اتنا تشدد، وہ شخص جان سے جاتا رہا، مر گیا۔ جب مر گیا ہے تو جہاں پہ شادی حال میں اس کی لاش پڑی ہے، اس کے اوپر کپڑا ہے، اس کے ساتھ ٹیبل لگے ہوئے ہیں اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ میری بات کو محسوس نہ کریں، میرا ضمیر نہیں مانتا کہ جانور بھی ایسا کرتے ہوں گے کہ ایک جانور کی باڈی پڑی اور دوسرے جانور ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، جانور بھی ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ہم انسان، پاکستانی مسلمان، اپنے آپ کو اسلام کا قلعہ اور اپنے آپ کو اسلام کا سرپنچ کہنے والے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف اس کی لاش پڑی ہے، دوسری طرف ساتھ ہی بیٹھ کے بالکل اسی حال میں، اسی کمرے میں کھانا کھایا جا رہا ہے۔
ایک مسلمان مرا پڑا ہے، ایک مزدور مرا پڑا ہے، جب وہ گھر سے نکلا ہوگا اس کے بچوں نے پتہ نہیں کتنے خواب بنے ہوں گے کہ آج ہمارا ابو ایک شادی پہ پاپڑ بیچنے جا رہا ہے اور سارے پاپڑ بیچ جائیں گے، رات کو پتہ نہیں کتنے پیسے لے کے آئے گا۔ بچوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابا کے ہاتھ میں پیسے نہیں ہوں گے، ہمارا باپ مردہ آئے گا۔ یہ اس قوم کی مجموعی حالت ہے جو زندوں کو مار دیتی ہے۔ تو رمضان ہمیں یہ جگا رہا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرو، جو بھوکے مر رہے ہیں نا ان کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو، خدا را ان کے لیے کچھ روٹی کا انتظام کرو۔ جس طرح تم ایک مہینہ گزار رہے ہو، تم تو گزار رہے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، کتنی ایسی مخلوق ہے جو مہینہ گزارتی ہے اپنی مجبوری میں اس طرح۔